الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سارے سامعین نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے، کوئی پلاننگ کی ہوگی اور اس کے مطابق رمضان کا یہ جو نصف مہینہ ہے یہ گزارا ہوگا۔ آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ سارے سامعین کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو بغیر کسی پلاننگ کے اور بغیر ٹارگٹ سیٹ کیے گزارا ہے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں تاکہ رمضان کی بابرکت سعادتوں کو اور اس کی فضیلتوں کو اور اس کے ثمرات کو ہم اچھے طریقے سے سمیٹ سکیں۔ میں آپ کے سامنے 5 ٹارگٹ رکھ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ ان کو توجہ سے سنیں گے، اور اگر آپ نے ٹارگٹ سیٹ نہیں کیے ہیں تو ان کو سیٹ کر کے رمضان کے آخری عشرے کو قیمتی بنائیں گے۔ ان میں سے پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر بہتری لائیں، خشوع اور خضوع اپنی نمازوں کے اندر پیدا کریں۔ جب ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا تو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور دوسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں روزانہ کی بنیاد پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ تیز آندھی سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا دوسرا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صدقہ اور خیرات کریں۔ اور تیسرا کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، کوئی لغو بات ہماری زبان سے نہ نکلے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر کرنے والے قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ اور چوتھا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ رمضان میں حفظ کریں، کچھ نہ کچھ حصہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ روزانہ کی بیس پہ اگر ہم 3 آیات کریں تو رمضان کے مہینے میں بہت ساری آیات ہم زبانی حفظ کر سکتے ہیں۔ اور آخری ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور کوئی لغو بات ہماری زبان سے نہ نکلے۔ اگر ان 5 ٹارگٹ کو سیٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے اور ان کے حصول کے لیے ہم تگ و دو کرنے لگے تو مجھے یقین ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں اور ہم اس کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کے باقی ایام بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔